پہلے ذرا آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, بٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کا پازیٹیو ہے, تو اب یہ معاملات بجٹ کے بعد ہی موسٹ لائکلی فائنلائز ہوں گے, اور کچھ اہداف بھی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا پری کنڈیشنز بتائی ہیں. حکومت پر اعتماد ہے کہ اسموتھلی ہو جائے گا یہ آئی ایم ایف پروگرام؟ میں تو بالکل جی آئی فیل کمفرٹیبل. حکومت بھی اس وقت اس کو پورا اعتماد ہے کہ ہم ایک صحیح سمت جا رہے ہیں, صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, اور تمام لوگ آئی ایم ایف صرف نہیں, ورلڈ بینک بھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی, اور جو دیگر بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ تمام مثبت ہیں. ہماری اپنی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے روز ایک ریکارڈ بریک کر رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ نہ صرف باہر کے لوگوں کا اعتماد تھوڑا بحال ہوا ہے, بلکہ ہمارے اپنے جو سرمایہ کار ہیں, ہمارے اپنے تاجر جو ہیں, ہمارے اپنے انویسٹرز جو ہیں, ان کا بھی اعتماد بہتر ہو رہا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری ایک ریکارڈ اگر آ گیا ہے مارکیٹ میں تو انقلاب آ چکے ہے, ایسی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ اگر آپ تمام چیزیں اکٹھی دیکھ لیں, جو وفد آ رہے ہیں, سعودی عرب سے وفد آیا, یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشن جس سہولت کے ساتھ ہو رہی ہے, یا ورلڈ بینک کے ساتھ $1 بلین کا داسو کا پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ کا جو ارینجمنٹ ہوا ہے, تو ان تمام چیزوں کو آپ اگر اکٹھا دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ معاشی طور پہ راستہ یا سمت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک میں غیر معروف بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی. اچھا, کیونکہ اب مجھے یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور آئی ایم ایف سے گفتگو بھی چلتی ہے. دیکھیں, میں نے ابھی تک آئی ایم ایف کے کسی پروگرام کی وہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی کنڈیشنز پاکستان کو پتہ نہیں کیا کرنے لگیں, تو میں اکثر میٹنگز میں بھی پوچھتا ہوں, اور میں آپ کے ذریعے عوام سے بھی اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات بتائیں جو وہ غلط کہہ رہے ہیں. ایک اصلاحات کی بات کر رہے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. 50 نہیں, ایک. میں تو کہہ رہا ہوں جی ہاں, اصلاحات کی بات کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہے. ہماری یہ آپ کے پہلو میں بالکل سیکریٹریٹ ہے, سیکریٹریٹ میں ہوں گی کوئی میرے خیال میں 10-15 بلڈنگز تو ہوں گی. اس میں ایک بلڈنگ ہے اے بلاک. اے بلاک میں 6 فلورز ہیں, اس میں فلور نمبر 2 اور 3 یعنی بجلی اور ہماری جو پیٹرولیم ہے, اس کا قرضہ, اس کا جو گردشی قرضہ, یعنی وہ ایک ہول, بلیک ہول جس میں ملک کی تدفین ہو رہی ہے. 5,000 ارب. جی, 5,300 ارب کا, 5,300 ارب. اچھا, یہ آپ اس کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ 1000 ارب کا مطلب ہوتا ہے تقریباً مان لیں $4.25 بلین. 1000 ارب کا مطلب ہوتا ہے $4.25 بلین. تو 5,000 ارب کا مطلب ہے $18 بلین, 17, 18, 19 بلین. 2 فلورز کا. یہ صرف 2 فلورز ہیں جو ملک کی تدفین میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. $18 ارب کا, یعنی سارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا سالانہ 1-1.5 ارب کا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ہے 18. اب اگر کوئی ہم سے کہے, کوئی ہم سے نہ کہے, یہ تو میری نوکری ہے نا, یہ تو وزیر اعظم نے یہ نوکری لگائی ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ہے, تو اگر یہ آئی ایم ایف نہ ہو تو میں کیا کہوں گا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے تو ہماری توجہ اصلاحات کی طرف جاتی ہے, ورنہ ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں ذرا اس پہ سوال ہی کرنا چاہوں گا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کچھ وہ پری کنڈیشنز رکھیں گے اصلاحات کے لیے, لیکن ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دوز, کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں کچھ حد تک بہتر کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیس کی پرائسز بڑھانی ہے, بجلی کی قیمت آپ نے بڑھانی ہے, آپ نے ٹیکس کا جو اس وقت اہداف سامنے آ رہے ہیں دیٹ از 40% مور دین واٹ وی ول کلیکٹ دس ایئر, یعنی تقریباً 13,000 ارب روپے کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس معیشت میں جہاں پہ گروتھ سلو ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ تو بری چیز ہے یہ. نہیں بری چیز نہیں, میں کہہ رہا ہوں کریں گے کیسے, 40% ٹیکس کہاں سے مزید اکٹھا کریں گے؟ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بیشتر لوگ آپ کے ہمارے دوست ہیں, ہم جب باہر جاتے تو ہم ایک ہی سرکل میں گھومتے ہیں, کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے نا, آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. آپ کے کیمرہ مین کی نوکری لگی ہوئی ہے, ان کا بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم گھومتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, تو کیسے لیں گے ان سے؟ تو وہ اسی طریقے سے لیں گے نا. ریٹیلرز کی جو اسکیم تھی جو آپ نے والنٹریلی ان کو دی, اس میں کوئی نہیں آیا. نہیں ایسی بات نہیں, اس میں بہتری آ رہی ہے, اور طریقہ کار آپ کو بتایا کتنے سمز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب اور بھی ٹرانزیکشنز, یعنی ایک شخص جو ہے وہ جو 3 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی موٹر گاڑی چلا رہا ہے, یا 1 کروڑ روپے کی موٹر گاڑی چلا رہا ہے, اور جا کے ڈیفنس کے اندر 3.5-5 کروڑ روپے کا 1 کنال کا پلاٹ خرید رہا ہے, ٹیکس نہیں دے رہا.
یعنی ایک بندہ جس کے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہے یا 3 کروڑ کی گاڑی ہے یا 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ 7 کروڑ روپے کا ایک کنال زمین خرید رہا ہے، ٹیکس نہیں ملک کو دے گا۔ آئی ایم ایف کی سپرنگ میٹنگز ہو کر آئے، میری وہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں نے یہی سوال ان سے کیا، میں نے کہا ایوری ٹائم یو کم کہتے ہیں یہ سرکولر ٹیکس کم کرنا ہے، ٹیرف بڑھا دو، ٹیکسز بڑھانے ہیں، سیلریڈ کلاس پہ لگا دو، فلانا کر دو جو آلریڈی ٹیکس پے رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی نہیں ہے، جو لائن لاسز ہیں، تھیفٹ ہے، وہ کم نہیں ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹیرف بڑھاؤ۔ جب بیس نہیں بڑھا ہوتا ٹیکس بیس تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی سے لو۔ تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ یار اسپریڈ اٹ آؤٹ۔ ہمارا اتفاق رائے ہے نا اس بات پہ، کریں گے اس پر؟ ہاں بالکل، میں نے تو آپ کو وہ لوگ بھی دکھا دیے ہیں، یعنی خاکہ ان کا آپ کے سامنے، عوام کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ دیکھیں جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ دیتے ہیں، جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بجلی چوری کرتا ہے نا اس کے پیسے آپ دے رہے ہیں، وہ چلے تھوڑی جاتے ہیں، آپ دے رہے ہیں۔ جو گیس آپ کے محلے میں چوری کر رہا ہے وہ گیس چلی تھوڑی جاتی، آپ دیتے ہیں وہ پیسے۔ تو جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو جو لوگ نہیں دے رہے، جو آپ کے میرے دوست ہیں، آپ ان کا ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ رکنا ہے نا۔ کیا اب جس عوام پہ بجلی کا بوجھ ہے، ٹیکس کا بوجھ ہے، ان پہ نہیں ڈالیں گے؟ ان پہ ڈالیں گے جو نہیں یہ ادا کر رہے ہیں؟ جی ایک تو یہ طریقہ کار، دوسرا یہ کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ سرکولر ڈیٹ میں تدفین نہ کریں پاکستان کی اور اس کو ٹھیک کریں، تو مجھ پہ بوجھ پڑتا ہے نا کہ میں نے گیس کی چوری روکنی۔ تو میں نے دونوں کمپنیوں کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پورا طریقہ کار کہ ہم چوری کیسے روکیں گے۔ جب آپ پروگرام کرنا چاہیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بتانا پتہ ہے کیوں چاہوں گا؟ تاکہ میری کمپنیوں پہ پریشر آئے، تاکہ عوام کے ذریعے ان پہ پریشر آئے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہاں کہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے۔